اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے گناہ اس قابل ہیں کہ ہمیشہ کے لیے بارشیں روک لی جائیں. قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. لیکن اللہ کو جانوروں کا خیال ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے، اللہ برساتا رہتا ہے بارشوں کو. کبھی اپنی کرامت ظاہر کرنے کے لیے، گناہوں سے توبہ کروانے کے لیے روک لیتا ہے، تاکہ یہ ویسے توبہ نہیں کرتے تو بارش برسوانے کے لیے توبہ کر لیں. لیکن ہم ماشاءاللہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ ہم 27ویں رات کو بھی جو توبہ کر رہے ہوتے ہیں نا، مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی، جہاں بزرگ ہوتے ہیں کرامتیں بھی بولو ہوتی ہیں. ہاں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. ایسی ایسی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے جو اسباب کی دنیا میں لگتا ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ہو جاتا ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ کرامت کا باب، یعنی کرامت آپ نے جب کسی بزرگ کی مان لی یا یہ مان لیا کہ کرامت واقع ہو سکتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جو بھی اٹھا کے جو بھی پھینکتا رہے آپ لپیٹتے رہیں بیٹھ کے. کوئی بھی کچھ بھی بول دے میرے ساتھ یہ ہوا، آپ نے کہا بالکل یہ ہوا ہوگا آپ کے ساتھ، میں ہمارے بزرگ کے ساتھ یہ ہوا. بھائی ذریعہ کیا ہے؟ مستند ذریعہ ہو، اور جس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی توحید پرست ہو اور اتباع سنت، متبع سنت ہو، وہ سنت کو فالو کرتا ہو تو مانا جائے گا. اگر ذریعہ ہی مستند نہیں ہے، جو بیان کرنے والا وہ انٹرنیشنل پھینکو ہے، وہ مشہور ہے کہ یہ پھینکتا رہتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، یا جس کی کرامت بیان کی جا رہی ہے وہ بزرگ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم نہیں مانیں گے اس کو. ایسے تو کچھ بھی بیٹھ کے لاتے رہو مارکیٹ میں اور لوگ لپیٹتے رہے بیٹھ کے. میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب پروفیسر صاحب تھے، وہ آتے تھے ہمارے اسکول میں، وہ آتے ہی اپنی تعریفیں شروع کر دیتے، اتنی تعریفیں کرتے، ہم بیزار ہو گئے. ہم نے کہا اتنا نیک کوئی انسان ہو نہیں سکتا. تو پھر بچے شرارتی ہوتے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، وہ ٹیچر کے نا وہ یوں بیٹھ کے نا یوں ایک بچے کو میں نے دیکھا وہ یوں کر رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ یہ پھینک رہے ہیں، میں مانجا لپیٹ رہا ہوں. پتنگ کا مانجا نہیں ہوتا. اسکول کے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. وہ پروفیسر نہیں تو سوری اسکول ٹیچر تھے، وہ آتے تھے اسکول میں اور اپنی تعریفیں بچوں کے سامنے، ہم بچے تھے ہمارے سامنے شروع کر دیتے. ٹیچر کا احترام ہے، لیکن آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ ڈیلی نا، میں ایسا ہوں، میں ویسا، میں اتنا قابل. وہ اپنی قابلیت، وہ تھے بھی قابل ٹیچر تھے واقعی. وہ تھے کیمسٹری کے ٹیچر تھے، بہت قابل تھے. اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اللہ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ مغفرت فرمائے، زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو وہ آ کے کیا کرتے تھے، میں اتنا قابل ہر وقت. پہلے دن تو ہم نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ، پہنچے ہوئے ٹیچر ہمارے تھے، واقعی قابل تھے وہ، ایسا نہیں کہ. اگلے دن آئے پھر میں ایسا. ہم نے کہا یقیناً اللہ نے نوازا ہے بھائی. تیسرے دن آئے پھر میں روزانہ ہی ہے ان کا 15 سے 20 منٹ اپنی تعریفوں میں چلتا تھا. تو ایک دن میں نے ایک طالب علم کو دیکھا، اسٹوڈنٹ کو دیکھا، وہ ڈیسک میں نا وہ یوں کر رہا ہے. میں نے کہا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کوئی بیماری ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں وہ پتنگ کا مانجا جو ہے نا، پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یہ پھینک رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ لپیٹ رہا ہوں. میں نے کہا یار ٹیچر کا ایسا نہیں کرتے میرے بھائی. تو کہہ رہے ہیں ٹیچر کو بھی تو دیکھو یار، پھینکے جا رہے ہیں. بس کرو بھائی، اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا. وہ کچھ نا، وہ مجھے لگتا ہے بیچارے وہ نفسیاتی سے ہو گئے تھے، کیونکہ بعض دفعہ انسان میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں تو اس کے دماغ میں پھر وہ ایک چیز انسٹال ہو جاتی ہے. تو وہ پھر وہ اس کو لگتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ کچھ نیک ہوں. بھائی ہیں بس ٹھیک ہے، لوگ کہیں کہ آپ نیک ہیں، آپ خود نہ بتائیں. ہم نے اپنی دادی کی جو کوالٹیز بیان کی، ہماری دادی نہیں کہتی تھی میرے اندر یہ کوالٹی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہے. تو پہلے زمانے میں دادیاں بھی ہوتی تھیں یار. اب تو شادیاں عورتوں کی اتنی دیر سے ہو رہی ہیں، دادی نانی بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتی ہیں. بتاؤ 40 سال میں کسی خاتون کی شادی ہو، وہ دادی بنے گی؟ ایک تو پہلا بچہ، امکان جتنا عورت کی لیٹ شادی ہوگی نا، بچہ پیدا ہونے کا امکان اتنا ہی کم ہو جاتا ہے. تو بانجھ پانا بڑھ جاتا ہے. پھر بچے میں بیماریوں کا امکان بڑھ جاتا ہے. کزن میرج کے اتنے نقصان نہیں ہے پتہ ہے آپ کو، جتنا 35 سال کے بعد بچہ پیدا ہونے میں ڈس آرڈر ہونے کا امکان ہوتا ہے. لیکن کزن میرج کو بڑا وہ کیا جاتا ہے، حوصلہ شکنی کی جاتی ہے
اور جلدی شادی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. بریسٹ کینسر کا چانس بڑھ جاتا ہے دیر سے شادی ہونے میں. خیر, تو اب دادیاں بننا ہی ختم, مارکیٹ سے دادیاں کیا ہو رہی ہیں, شارٹ. اپنی شادی اتنی دیر سے ہوئی ہے, پھر بچہ کب پیدا ہوگا وہ